آیت نمبر 17، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد، اے نبی آپ صبر کریے ان باتوں پہ جو یہ آپ کے خلاف جھوٹ بنا رہے ہیں۔ نبی سے یہ کنٹینیوٹی میں سورہ آ رہا ہے نا، اب تو ہم بیچ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اس لیے بات کچھ ایسے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد اصبر، تو صبر کر، جو کچھ جھوٹ اور جو کوئی غلط بات یہ تیرے خلاف تصنیف کر رہے اس پہ صبر کر، وذکر، اور بیان کر، عبدنا داؤد، میرے ایک بندے جو تیرے ہی جیسا اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا، اس کا ذکر کر، والعید، بہت قوت والا۔ اے نبی ان کی باتوں پہ صبر کر اور ذکر کر میرے بندے داؤد کا، جو بڑی ہمت والا تھا، بہت قوت والا تھا، انہ اواب، اور وہ اپنے رب کا بڑا محبوب بندہ تھا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، بار بار ریپینٹ کرنے والا، اپنے رب کی طرف بار بار اپنا رخ کرنے والا تھا، لوٹنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال، ہم نے مسخر کر لیا تھا پہاڑوں کو اس کے ساتھ، یسبحنا بالعشی والاشراق، وہ شام کے وقت اور صبح کے وقت پہاڑ جو تھے وہ داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے اپنے رب کی۔ اگر کچھ سمجھ آتی ہے اس میں کمپریہنشن تو مجھے بھی بتا دینا، اگر کوئی اور چیز کلک کرتی ہے آپ کے دماغ میں کہ اس سخرنا، پہاڑوں سے سخرنے، یہ جو گنگنانے کا کیا مطلب ہے۔ والطیر، اور پرندے اس کے ساتھ گنگناتے تھے، محشورہ، اکٹھے کیے ہوئے، یعنی جھنڈوں کے جھنڈ پرندے وہ آ کے داؤد علیہ، کیا ماحول ہوگا ذرا دیکھو نا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ جس وقت تلاوت کرتے ہوں اللہ کے کلام کی، تو سارے پرندے چرندے پہاڑ جانور آ کے ان کے ساتھ گنگناتے، کیا رحمت والا ماحول ہوگا، ہے برکت والا ماحول۔ کل لہ اواب، سب اس کی طرف رجوع کرنے والے، اور وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا، اور یہ سارے اس کی طرف رجوع، یعنی کہ یہ ان کی آواز سے کھنچ جاتے اس کی طرف۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے اس کو ایک مضبوط ملک عطا کیا، اور ہم نے اس کے ملک کو مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے اس کو حکمت عطا کی۔ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن خطاب اس کو عطا کیا، یعنی ان کو بھی فیصلے کی صلاحیت دی، مگر ان سے بھی بڑھ کر دے دی انہی کے بیٹے کو، سلیمان علیہ السلام کو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا آپ کے پاس قصہ پہنچا دو جھگڑنے والوں کا؟ بڑے غور سے سننا، اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا داؤد علیہ السلام کے قصے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ ہمیں دماغ فل رکھنا چاہیے، فوکس قرآن میں، کیا پتہ کیا چیز سٹرائک ہو جائے کس کے دماغ میں۔ کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ خصمانی، دو جھگڑنے والے، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھان کے داؤد کے عبادت کرنے والی جگہ داخل ہو گئے، محراب، اذ تصور المحراب، جب وہ دیوار پھان کے محراب میں داخل ہوئے، یعنی کوئی جگہ مخصوص سی جہاں داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آس پاس ہر سیکورٹی ہوتی ہوگی، اللہ، اور سیکورٹی کیا تھے وہاں، تو سارے چرندے پرندے انتظار میں ہوتے ہوں گے کہ کون آئے تو ہم ان کو پکڑ لیں، تو مگر یہ جو دو جھگڑنے والے تھے یہ کہیں سے کوئی راستہ نکال کے دیوار پھان کے پہنچ گئے جی داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اذ دخلوا علی داؤد، جب یہ داؤد کے پاس داخل ہوئے، ففزع منہم، تو داؤد علیہ السلام تھوڑا گھبرا گئے کہ یہ کیسے یہاں داخل ہو گئے اچانک سے، اس وقت میرا عبادت کا وقت ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا لا تخف، کہنے لگے کہ اے داؤد ڈرو مت۔ خصمانی بغا بعضنا علی بعض، کہ ہم دو جو ہیں، ہم خصمانے کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنے والے، لٹیگیٹس، آپ سمجھ لو ہم دو لٹیگیٹس ہیں، اور ہم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں، اور کورٹ میں نہیں ہم آئے، ہم دیوار پھان کے آئے۔ پھر سے متشابہات ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔
بغا بعدنا علی بعد، ایک نے دوسرے پہ زیادتی کی ہے، فحکم بیننا، تو آپ ہمارے بیچ میں فیصلہ کریں بالحق کے ساتھ، ولا تشتت وحدنا الی سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کریں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ تھوڑا دماغ میں بن رہا ہے وہ پکچر کیا ہوا ہوگا؟ ذرا امیجنیشن کے گھوڑے دوڑائیے، کیونکہ یہ قصہ ہی کچھ امیجنیشن والا ہے۔ ان ھذا اخی، اب دیکھو کیس شروع ہو گیا، ایک ان میں سے بندہ بولتا ہے یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں یعنی بھیڑ، ولی نعجلۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی ہے دمبی، فقال اکفلنیھا، مگر یہ چاہتا ہے یہ میری ایک دمبی بھی لے لے، اس کی کفالت بھی میں اسی کو دے دوں، وَأَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور آرگیومنٹ میں اس نے مجھے ہرا دیا، یعنی اس کی زبان بہت لچکدار ہے، اس نے اس طریقے سے میرے سے آرگیومنٹ کیا کہ اس نے مجھے ہرا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دن میں کورٹ میں یہ کیس آیا ہو، ہے نا، یہ میں سب یہ تفسیر میں کہیں نہیں لکھا ہے اب کہ کیا مسئلہ تھا، ہر کسی نے اپنے دماغ کے سارے اینٹینا کھولے ہیں، مفسروں نے بھی۔ تو میں نے جب بہت سی تفسیریں دیکھی نا، اینڈ میں مجھے دماغ میں یہ آیا، ہو سکتا ہے کہ دن میں یہ کیس آیا ہو اور اس نے لچھے دار باتیں کر کے، جو تیز ہوتا ہے نا زیادہ، وہ کبھی کبھی حقیقت کو بھی غلط ثابت کر کے کوئی فیصلہ کروا لیتا ہے کورٹ میں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر کوئی اپنی زبان کے زور سے کوئی لچھے دار باتیں کرنے والا تگڑم باز آدمی میرے کورٹ میں کسی کے زمین کا حق لے لیتا ہے جو اس کا نہیں ہے، تو یہاں تو وہ لے گیا، مگر قیامت میں اصل میں اس نے جہنم کا ٹکڑا لے لیا۔ میں تو فیصلہ کر دوں گا، مگر وہاں اس نے اصل میں اپنے لیے زمین نہیں لی ہے، جہنم کا ٹکڑا لیا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک، کہ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس نے ظلم کیا تجھ پہ، کہ اس کے پاس 99 ہے پھر بھی یہ تیرے سے مانگ رہا ہے ایک، اس نے ظلم کیا۔ الی نعاجک وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اکثر دنیا میں لوگ ہیں ایسے کہ جو دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لانے والے ہیں وہ نہیں ایکسپلائٹ کرتے، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے، وقلیل ما ہم، اور وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں ہمیشہ۔ اب یہ ہے بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وَظَنَّ داؤد، اور داؤد یہ بات سمجھ گیا، انما فتناہ، کہ ہم نے اسے آزمایا تھا، فاستغفر ربہ، تو اس نے استغفار کی اپنے رب سے، وخر راکعا واناب، آیت سجدہ۔